وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ تمام ناظرین و سامعین، مومنین و مومنات کی خدمت میں عرض سلام ہے، اور جیسا کہ دروس ترجمہ و تفسیر قرآن آپ کی خدمت میں مسلسل پیش کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا۔ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 81 تک پڑھا، شروع سے سورہ الحمد سے لے کے اور انشاءاللہ سورہ ناس تک پورے قرآن مجید کا ترجمہ و مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں مسلسل پیش کرتا رہوں گا۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 82 تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ فمن خاف، اب اس کے پہلے جو آیت ہم نے پڑھی اس میں یہ تھا کہ اگر وصیت کرنے والا کوئی وصیت کرتا ہے اور جو شخص وصیت کو بدلے گا فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، جو بدلیں گے وہ گنہگار ہیں۔ اب اس آیت میں کیا ہے؟ اس آیت میں ڈھیل دی جا رہی ہے، چھوٹ دی جا رہی ہے۔ کس بارے میں؟ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا، بس اگر کوئی یہ ڈرے، یہ سمجھے کہ یہ وصیت کرنے والے نے جو وصیت کیا ہے یہ کیا ہے، کسی طرفداری کی وجہ سے، کسی وجہ سے ایک ناانصافی کی وصیت کیا ہے، غلط وصیت کیا ہے، صحیح وصیت نہیں کیا ہے۔ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، اب وہ جو وصیت پر عمل کرنے والے ہیں، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان اصلاح کر دے۔ مثلا جس کا کسی ضد میں آ کر کے وصیت کرنے والے نے غلط وصیت کر دیا تو اس کی اصلاح کرے کہ جس کو حق ملنا ہے اس کو ملے۔ فلا اثم علیہ، وہ گنہگار نہیں ہے۔ اگر ایسے وصیت بدل رہا ہے تو گنہگار نہیں ہے، چونکہ اس کی وصیت ہی صحیح نہیں ہے۔ صحیح وصیت ہے تو کل ہم نے کہا تھا کہ اس پر دقیقاً عمل کرنا چاہیے۔ مثلا کہا 9 محرم کو شربت پلانا ہے تو 9 محرم کو ہی پلانا ہے، ایسا نہیں کہ 10 محرم کو پلائے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، معاف کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اب آیت ہے جو روزے کے بارے میں ہے، آیت نمبر 183 ابھی ماہ مبارک رمضان گزرا ہے۔ آیت یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، کتب علیکم الصیام، تم پر لکھ دیا گیا ہے روزہ، یعنی تمہارے لیے معین کر دیا گیا ہے، واجب قرار دے دیا گیا ہے۔ کتبہ لکھا گیا ہے، علیکم تم پر، الصیام روزہ، صوم مانے روزہ، صوم کی جمع صیام۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طریقے سے روزہ واجب لکھا گیا ہے تمہارے اوپر کہ جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی تھا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ۔ بار بار قرآن تاکید کر رہا ہے۔ اس کے پہلے جو قصاص کے بارے میں ہم نے آیت پڑھی تھی چند آیت پہلے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اے عقل والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، شاید تم متقی بن جاؤ۔ ہدف کیا ہے؟ متقی بننا۔ قصاص جہاں پر ہے وہاں پر بھی متقی بننا، آخر میں آیت کہہ رہی ہے۔ روزے کے بارے میں بھی جہاں پہ حکم آ رہا ہے وہاں پر کیا ہے؟ لعلکم تتقون، ہدف اور مقصد کیا ہے؟ متقی بن جانا۔ لہذا روزے کا اس آیت کے ذریعے سے کیا پتہ چلا کہ روزہ جو ہے گزشتہ ادیان میں بھی تھا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تمہارے پہلے والے لوگوں پر روزہ واجب تھا
वैसे ही है मुसलमानों, तुम पर भी रोजा वाजिब है, जैसे गुज़िश्ता अदियान में वाजिब था इसमें भी है। और भी बहुत से अहकाम शरई, ज़कात है, जिहाद है, नमाज है, ये सब गुज़िश्ता अदियान में था, अलबत्ता कुछ फर्क के साथ। लेकिन जिहाद भी था, रोज़ा भी था, नमाज भी थी। लिहाजा रोज़े के लिए क्या आयत कह रही, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर भी लिखा गया है रोज़ा, उसी तरीके से जैसे कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि लिखा गया तुमसे पहले वाले लोगों पर। जैसे तुमसे पहले वालों पर रोज़ा वाजिब था, वैसे ही तुम पर भी वाजिब है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन सको। अब आयत नंबर 184, रोज़ा वाजिब है, कब है, ये आयत गुजर गई। अय्यामन मादूदात, ये रोजा कुछ दिन के लिए है, ऐसा नहीं पूरे साल भर रोजा रखना। अय्यामन मादूदात फमन कान मिनकुम मरीदन, आयत नंबर 184। जितने भी अहकाम हैं हर एक में, जहां पर मतलब नमाज के लिए है कि खड़े होकर पढ़ना है, रुकू सजदा करना है, अब बीमार है खड़े होकर नहीं पढ़ सकता है तो बैठ के पढ़े, हर एक में छूट है। लिहाजा क्या आयत है, फमन कान मिनकुम मरीदन, अगर तुम में से कोई मरीद हो, औ अला सफरिन, या सफर पर हो, फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उखर, बस इस मुद्दत को पूरा करे, इस तादाद, मतलब रोजा जो 29 दिन का होगा या 30 दिन का होगा, और जो छूटा है उससे मतलब 6 दिन छूटा है तो 6 दिन रखेगा, 3 दिन छूटा है तो 3 दिन रखेगा। फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उखर, इनको जो है दूसरे दिनों में इसको पूरा करे। पूरे साल में जब भी मौका मिलता है, जब भी हालात सही हो, सफर से आ गया है, वक्त है तो उस वक्त रख ले। मरीज था, बीमारी ठीक हो गई तो फिर जितने रोजे छूटे हैं, फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उखर, उसकी तादाद जो है जो छूटे हैं उसको दूसरे दिनों में पूरा करे। व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन व अलल्लज़ीना युक़ीतूनहु, और वो लोग की जो युक़ीतूनहु, जो ताकत नहीं रखते हैं। देखिए जब युक़ीतूनहु बाबे इफ़ाल में गया है, लिहाजा मानी हो जाएंगे जो ताकत नहीं रखते हैं। अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु, वो लोग की जो ताकत नहीं रखते हैं, फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, रोजा नहीं रख सकते हैं तो फिदिया देंगे। कितना, तामु मिस्कीन, एक मिस्कीन को खाना खिलाए। कौन लोग, जो ज़ईफ हैं, जो हमेशा बीमार हैं, जो किसी मजबूरी की वजह से, परेशानी की वजह से डॉक्टर ने मना कर दिया है कि रोजा नहीं रख सकते हो, उसकी प्यास की ऐसी बीमारी है, उन लोगों के लिए क्या है, कभी भी नहीं रख सकते। एक तो यह है कि जो ठीक है, सही है, सालिम है, तो उसके लिए क्या हुक्म है, फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उखर, दूसरे दिनों में उस तादाद को पूरा करें। लेकिन वो कि जो ताकत नहीं रखता है, बिल्कुल ही कमजोर है, रोजा नहीं रख सकता है, फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, एक रोजे के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाएगा। फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुन, फमन ततव्वा, और अगर कोई ततव्वो करे यानी इससे ज्यादा करे, मुस्तहब हो रहा है, फमन ततव्वा खैरन, जो और ज्यादा दे दे, मसलन एक मिस्कीन के बजाय 2 मिस्कीन, 4 मिस्कीन को खाना खिलाए एक रोजे के बदले में, फहुवा खैरुन लहू, ये उसके लिए बेहतर है। फिर आयत और ताकीद कर रही, व अन तसूमू खैरुन लकुम, अगर तुम रोजा रखो तो ये तुम्हारे लिए रोजा रखना बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो, इसके फायदे को समझते हो, ये तुम्हारे हक में क्या है, बहुत ही अच्छा है कि तुम रोजा रखो। यहां पर जो फिदिया की जो बात आई थी, फिदिया जो क्या देना है, एक मिस्कीन को खाना खिलाना है। और जो हुक्म खुदा है उस पर अमल करना चाहिए। हुक्म खुदा के अगर सफर में हो तो रोजा ना रखो, अगर मरीज हो तो रोजा ना रखो। अब अगर कोई बीमार है फिर भी रोजा रख रहा है तो गुनहगार है।
اگر کوئی سفر پہ ہے پھر بھی روزہ رکھ رہا ہے تو گنہگار ہے. آیت جب چھوٹ دے رہی ہے، آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اگر تم سفر پہ ہو یا مریض ہو تو روزہ نہ رکھو. لہذا اس آیت کے ذیل میں ایک واقعہ ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورہ حجرات میں ذکر ہے کہ پیغمبر جو ہے سفر پہ تھے اپنے اصحاب کے ساتھ، اور راستے میں پیغمبر نے سفر پہ تھے تو روزہ نہیں رکھا. پیغمبر نے روزہ نہیں رکھا تو پھر کیا ہوا؟ پیغمبر اور کچھ اصحاب نے روزہ رکھا، حالانکہ رسول جو حکم دے رہے ہیں رسول کا فعل حجت ہے. لہذا آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کے حکم کے آگے آگے نہیں بڑھو. جو اللہ رسول حکم دیتے اتنا ہی کرو، اپنے سے اس میں بڑھا چڑھا کے کچھ حرکت. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو. لہذا آیت نے روکا ہے. اب جو ہے کچھ لوگ جو ہے اپنی عقل لگاتے ہیں، بیمار ہیں ان کے لیے ضرر ہے روزہ رکھنا پھر بھی رکھتے ہیں. خاص کر بزرگوں کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوتے. جن کے لیے واجب ہے ان کو رکھنا ہے. اسلام اسی کا نام ہے، الاسلام ہو تسلیم، اسلام تسلیم کا نام ہے. تو یہاں پر کئی حکم بیان ہوئے. ایک روزہ کے وجوب کا حکم بیان ہوا، دوسرا حکم یہ بیان ہوا جو سفر پر ہے یا مریض ہے وہ روزہ نہ رکھے، تیسرا یہ حکم ہے جو ہمیشہ بیمار رہتا ہے اس کو ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا. یہ آیات احکام میں سے ہے جو قرآن مجید میں احکام آئے ہیں. اس کے انہی آیات کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے مراجع اکرام فتوے کی شکل میں بیان کرتے ہیں. البتہ یہاں پر تفصیل نہیں بیان ہوتی ہے بلکہ صرف اشارے بیان ہیں، اور بقیہ مجتہدین و مراجع اکرام کا کام ہے. اب آگے آیت نمبر 185 جو آپ پڑھا کرتے ہیں. ابھی ماہ مبارک رمضان گزرا ہے، دعائے ماہ مبارک رمضان میں آیت پڑھتے ہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. شہر مانے مہینہ، شہر رمضان رمضان کا مہینہ ہے. کون سا مہینہ؟ الذی انزل فیہ القرآن، اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن نازل ہوا. ھدی للناس، یہ قرآن تمام انسانوں کے ناس ہے. نہ تو مومنین خطاب ہیں نہ مسلمین خطاب ہیں، بلکہ یہاں پہ خطاب کیا ہے؟ ھدی للناس. یہ قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے اگر ہدایت لینا چاہیں. وبینات من الہدی، اور اس میں بینات ہیں، ہدایت کے دلیلیں ہیں، ہدایت کی روشن دلیلیں موجود ہیں، برہان موجود ہے، رہنمائی موجود ہے. بینات من الہدی والفرقان، اور یہ قرآن کیا ہے؟ فرقان بھی ہے، یعنی حق اور باطل کو جدا کرنے والا بھی ہے. فمن شہد منکم الشہر، بس پھر آیت تاکید کر رہی ہے. ابھی پچھلی آیت ایک آیت پہلے کیا ہوا تھا؟ کتب علیکم الصیام، اب یہاں پہ تاکید ہے. فمن شہد منکم، پس تم میں سے جو دیکھے، ماہ مبارک رمضان زندہ ہے تو دیکھے گا ہی. فمن شہد منکم، ماہ مبارک رمضان کو دیکھے، فلیصمہ، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. امر ہے، چاہیے کہ روزہ رکھے. ومن کان مریضا، پھر دوبارہ، اور جو مریض ہو او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، وہ تعداد کو شمار کرے گا دوسرے دنوں میں، یعنی ماہ مبارک رمضان کے بعد جتنا روزہ چھوٹا ہے اتنا پورا کرنا ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. یرید اللہ یعنی اللہ ارادہ رکھتا ہے، اللہ چاہتا ہے، بکم اليسر تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر تمہارے لیے سختی اور پریشانی نہیں چاہتا ہے کہ بیمار ہو تب بھی رکھو، بوڑھے ہیں تب بھی رکھو، سفر پہ ہو تب بھی رکھو. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے آسانیاں. لہذا سفر پہ ہو تو روزہ نہ رکھو، بیمار ہو تو روزہ نہ رکھو. یا وہ عورت جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور بچے کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، دودھ اس کو پورا نہیں ہے، اس کو بھی روزہ نہیں رکھنا ہے، بعد میں روزہ رکھے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور
عدد کو پورا کرے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ یعنی عدد کو پورے، جو چھوٹا ہے روزہ اوپر جو ہوئی بات ہوئی. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ مَا هَدَاكُمْ اللہ کی کبریائی بیان کرے، اللہ کی بزرگی بیان کرے. عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ جو اللہ نے ہدایت ہم کو دی ہے اس پر اللہ کی کبریائی، اس کی بزرگی کو بیان کیا جائے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ شاید تم لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. شکر گزار بننا کب ہے؟ جب احکام خدا پر عمل کیا جائے گا. تو یہاں پر آیت نے کیا کہا؟ کچھ ایام ہے، ایام معدودات، کچھ مہینے ہیں، کچھ دن ہیں، محدود ہے. لہذا ماہ رمضان پچھلی آیت میں جو کہا تھا ایام معدودات، روزہ ہمیشہ نہیں ہے بلکہ کچھ دن کے لیے. شہر رمضان میں یہ ماہ مبارک رمضان یہ واحد مہینہ ہے جس کا نام قرآن مجید میں آیا. 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کا نام قرآن میں ذکر نہیں ہوا ہے. البتہ لفظ شہر آیا ہے، شہر مانے مہینہ. شہر 12 ہوتے ہیں، 12 مہینے ہوتے ہیں. قرآن مجید میں 12 مرتبہ لفظ شہر آیا ہے. یا پھر ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، قرآن مجید میں لفظ یوم 365 مرتبہ آیا. یعنی قرآن مجید عادات کے لحاظ سے ہر اعتبار سے معجزہ ہے، مطالب کے لحاظ سے، الفاظ کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے معجزہ ہے. لہذا روزہ اللہ نے جو رکھا ہے تاکہ انسان دوسروں کے، غریبوں کے، محتاجوں کے اور اپنے آخرت میں بھوک اور پیاس کا اندازہ لگا سکے. لہذا اس ماہ مبارک رمضان میں ایک خطبہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں خطبہ شعبانیہ. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا ہے جس میں ماہ مبارک رمضان کے فضائل کو بیان کیا ہے. یہ خطبہ جو ہے بحار الانوار جلد نمبر 96 صفحہ نمبر 356 پہ نقل ہوا ہے، جس میں اس کو خطبہ شعبانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس مہینے میں بہت ہی معنویت کی دعوت ہے. اللہ کے مہمان ہیں، دعا ہے، عبادت ہے، شب قدر ہے. یہ سب کیا ہے؟ اس مہینے کی دعوت میں ملنے والی چیزیں ہیں. لہذا اسلام میں اعمال کے لیے بہت چیزیں ہیں. یعنی روزے میں کیا ہے؟ پہلے شرط صحت ہے، یعنی روزہ صحیح ہونے کے لیے کیا ہے کہ نہ کچھ کھائے نہ پیے. دوسرا درجہ کیا ہے؟ شرط قبولیت ہے، یعنی قبول کب ہوگا روزہ؟ یہ کہ جب اخلاص کے ساتھ اس کو انجام دیا جائے. پھر شرط کمال ہے. شرط کمال کیا ہے؟ کمال کو کب پہنچے گا؟ جب روزہ جو ہے صرف ہمارا پیٹ نہیں رہے بلکہ قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ ہمارے پیٹ کے ساتھ یعنی کھانا پینا چھوڑنے کے ساتھ ہمارے ہاتھ، پیر، کان، آنکھ، تمام چیزوں کو روزہ رہے. اور کمال، شرط کمال کیا ہے؟ کمال اس وقت ہے جب دل بھی روزہ رکھے، ذہن بھی روزہ رکھے، فکر بھی روزہ رکھے. یعنی 3 طرح کے ہو گئے. ایک روزے کی قسم ہو گئی صرف نہ کھانا نہ پینا، واجب ادا ہو گیا بس. لیکن اگر اس سے آگے مرحلے کو حاصل کرنا ہے تو پھر اعضاء و جوارح، کان جو ہے برائی نہ سنے، گانا نہ سنے، آنکھ سے کوئی گناہ نہ ہونے پائے، یہ شرط قبولیت ہے. اور شرط کمال کیا ہے روزے کا؟ کہ دل بھی روزہ ہو، یعنی کسی طرح کا خیال، غلط گناہ ذہن میں نہ آنے پائے. ہماری دعا ہے پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں، چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہماری تمام طاعت و عبادات کو قبول فرما. پروردگارہ ماہ مبارک رمضان ہم نے روزے رکھے ہیں، معبود ہمارے تمام ماہ مبارک رمضان کے روزے اور اس درس میں جو ہم شرکت کر رہے ہیں پروردگارہ اس کو شرف قبولیت عطا فرما. اور جو بھی ثواب حاصل ہو چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں تمام ناظرین و سامعین کے جو مرحومین ہیں ان کو ایصال ثواب فرما. پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما. معبود محمد و آل محمد کے صدقے میں جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما. پروردگارہ اس کورونا بیماری سے جلد نجات عطا فرما. معبود پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.